میر صاحب یہ بتائیے گا، خود بھی آپ استحکام پاکستان پارٹی جو ایک نئی نویلی دلہن کی طرح تھی، اور اس پارٹی سے آپ نے خود بھی ایم این اے کا الیکشن لڑا راولپنڈی سے NA 56 سے. تو اب چونکہ جو آپ کی جماعت ہے استحکام پاکستان پارٹی، اس کے عہدے دوران اس وقت بھی ہمیں پارلیمنٹ کے اندر حکومتی بینچز کے اوپر نظر ضرور آتی ہیں. حکومت سے گلہ ہے کوئی آپ کو اس کے باوجود بھی؟ دیکھیے، حکومت سے کیا گلہ ہوگا؟ حکومت سے گلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج اس بار کی جو حکومت ہے وہ حکومت جو سے وہ ریاست چلا رہی ہے، اور حکومت کا جو کیپٹن ہے وہ شہباز شریف صاحب ہے. لیکن جو آپ نے دیکھا بعض وہ ٹیم جب کھیل رہی ہوتی ہے اس کیپٹن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، لیکن رونالڈو جب کھیل رہا ہوتا ہے تو وہ رونالڈو کو جا رہے ہوتے ہیں، کیپٹن کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں کا ان کی کون سی ٹیم ہے. ان کے ٹیم کا نام پتہ ہوگا یا پتہ ہوگا یہ کھلاڑی اچھا کھیلا ہے. تو آج کیپٹن شہباز شریف ضرور ہیں، لیکن کھلاڑی جو سے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، بہت اچھا کھیل رہے ہیں اور ریاست اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اور ہم اس کو انجوائے اس لیے کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل انفلوئنس نہ ہونے کی وجہ سے ادارے بہترین کام کر رہے ہیں، اور تاجروں کو اپنی بات کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، تاجروں کو پریفرنس دی جا رہی ہے. ان کو پتہ ہے معیشت میں تاجر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ آنے والے وقت میں اور دیکھیں گے کہ تاجروں کو زیادہ اہمیت دی جائے گی، کیونکہ ریاست نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ وہ لوگ جو اس ملک کے لیے کام کرتے ہیں، وہ لوگ جس ملک کے لیے سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جس ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو اس ملک کے لیے پیسے کو ابھارنا چاہتے ہیں، ان تاجروں کو ہمیں آگے لانا پڑے گا، ان سے ایڈوائس لینی پڑے گی، ان کو حکومتوں میں لانا پڑے گا. آئندہ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے آپ، ہمارا ایک تاجر کو انہوں نے گورنمنٹ کی سیٹ دی تھی، میں نام آپ کو پتہ ہوگا، پنڈی میں ویسٹ مینجمنٹ کی سیٹ دی تھی. اس نے بہترین دن رات لگا کے اس نے کام کیا. اس نے بتایا، میں یہ چاہوں گا آپ نام لے لیں ان کا. ثاقب رفیق ہمارا پریزیڈنٹ ہے، وہ دیکھیں نا، اس نے دن رات لگا کے کام کیا، اور جب اس نے اتنا کام کر دیا کہ پولیٹیکل لوگوں کو کام اچھا نہیں لگا اور اس کو سائٹ پہ کر دیا. اچھا یہ بتائیں، آپ بتا رہے ہیں کہ ریاست بڑا زبردست کام کر رہی ہے، اچھا کام کر رہی ہے، اور آپ نے کیپٹن کی اتنی تعریف نہیں کی جتنی آپ نے کوچ کی کر دی ہے. یہ بتائیں کھلاڑی کی سال 2024 میں تاجر تنظیموں نے 5 مرتبہ شہر کو بند کیا، مین شاہراہیں تاجروں نے بند کی. مجموعی طور پر ایک سیاسی جماعت نے بھی اس کو بند رکھا، اساتذہ جو ہیں انہوں نے بھی بند رکھا، لیکن 6 مرتبہ تاجروں نے بھی اس کو بند رکھا. آپ نے بھی راولپنڈی کی انہی سڑکوں پر اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا، تاجروں کے لیے بھی آپ نے آواز اٹھائی. مجھے یہ بتائیے گا، ایک مرتبہ پھر، چونکہ آپ متروکہ وفد املاک کی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، متروکہ وفد املاک کی جانب سے جو آپریشن کیا جا رہا ہے تاجروں کے خلاف، بڑے پیمانے پر آپریشن کیا جا رہا ہے، آپ نے ملک گیر احتجاج کی کال دی تھی، اس پر عمل درآمد کب کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیں، ہم نے جب بھی کوئی کام کیا، ہم یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر ہم انسرٹنٹی پیدا کریں. ہم نہیں چاہتے کہ ملک کو ہم جو اتنی ابھی معیشت میں اتنا پیچھے چل رہا ہے اس کو اور دھکیلیں. لیکن بعض دفعہ یہ جو ریاستی ادارے ہیں نا، یہ والے ادارے ہیں جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں نا، بعض دفعہ ایسا کام کر دیتے ہیں وہ جان کے حکومت کو خراب کرنے کے لیے. جو بیوروکریسی ہے نا، یہ حکومت کو خراب کرنے کے لیے ایسے قوانین واضح کرتی ہے جو غریب متروکہ وفد املاک کے وہ مہاجر ہیں. یہ کون ہے؟ یہ مہاجرین جو کشمیر سے آئے تھے، ان کو اس وقت نا یہ اتنی گندی پراپرٹیز ہیں جن کا جو بالوں کی بنی ہوئی ہیں، شاید چھت بھی کبھی ان کی ٹوٹ جائے، وہاں پہ وہ رہتے ہیں غریب. وہ میرا خیال ہے اس وقت انہوں نے رینٹ اس لیے لگا دیا، ٹوکن رینٹ لگایا جاتا تھا. یا اگر کوئی چنک آف لینڈ ہے وہ ایسی ہے کہ وہاں پہ انہوں نے وہاں گند کے ڈھیر لگے ہوئے تھے ان کے. ہم اب مارکیٹیں ایسی جو جہاں پہ بن گئی ہیں، یہ ہمارے 50 سالہ ہمارے آباؤ اجداد نے اس کو ڈیولپ کیا، اپنا خون دیا، اپنے پیسے لگائے. اس وقت ہمیں یہ دکانیں جو سی نا وہ کیا کہتے ہیں رجسٹری میں مل سکتی تھی. لیکن ہم نے کہا کیونکہ متروکہ وفد املاک ہم کشمیری ہیں، ہم لوگ ادھر ملک کو دینا چاہتے ہیں، ہم نے ویسے بھی قربانیاں دے کے آئے ہیں، ہم نے اس وقت ہم نے کیا کیا، ہم نے ان سے یہ جگہ لے لی اور ٹوکن رینٹ لگا دیا. اب ٹوکن رینٹ کا مطلب آپ کی تعداد نہیں ہے، آپ صرف ٹرسٹ ہے. متروکہ وقف املاک یعنی کہ ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹیز ہے، ان کے ٹرسٹ ہے. یہ آپ اس سے کمائی نہیں کر سکتے ہیں. آپ یہ جو پیسہ کماتے ہیں آپ نے ان کی فلاح پہ لگانا. آج تک تو آپ نے فلاح پہ لگایا نہیں ہے، ہم نے اپنی جیبوں سے پیسے لگا کے ان کو ڈیولپ کر دیا. اب آپ کہتے ہیں ان کا کرایہ تو مارکیٹ کے مطابق ہونا چاہیے. گورنمنٹ خراب کر رہی ہے کس کو؟ بیوروکریسی کس کو خراب کر رہی ہے؟ گورنمنٹ کو. تاکہ ان کے اندر جو لوگ آئیں گے، پورے پاکستان میں کلیش ہوگا، احتجاج ہوگا، تو اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ ہم شاہراہیں بھی بند کریں گے، ہم اپنی دکانیں بھی بند کریں گے، ہم ہر وہ کام کریں گے جو اگر میرے غریب تاجر متروکہ وفد املاک کے کرایہ داروں کے ساتھ زیادتی کی تو میں بالکل اس کو ری اسیسمنٹ کو نہیں مانوں گا. اور اس کے بعد پھر آپ نعرہ بھی لگائیں گے کہ ریاست بہت اچھا کام کر رہی ہے، قانون کی تلوار کے نیچے ہونے چاہیے سب. لیکن خیر مجھے میں نعرہ نہیں لگاؤں گا، میں ریاست سے مطالبہ کروں گا
یہ خراب کر رہے ہیں آپ کو. آپ صحیح کام کرنا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سامنے نہ آئیں, یہ آپ کو خراب کرنے آ گئے ہیں اب. کیونکہ بیوروکریسی آپ کو پتہ ہے یہ بہت عجیب کھیل ہے, ایک پورا گورکھ دھندا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو 40 سال لگانے پڑیں گے سمیع اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ سمیع اللہ بننے کے لیے. اچھا یہ بتائیے گا, یہ تو سیاست کے حوالے سے گفتگو تھی, لیکن سماجی کاموں کے حوالے سے سماجی حلقوں میں بھی آپ کا ایک بڑا نام ہے, تنظیم برائے بہبود مریضاں. گزشتہ 20 سالوں سے آپ یہ بھی کام کر رہی ہیں. یہ بتائیے گا اس تنظیم کو آپ چلا کیسے رہے ہیں, یہاں پہ مریضوں کا علاج کس طرح ہوتا ہے؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو آپ کو باقی تاجروں سے بڑا منفرد کرتا ہے. سماجی حلقوں میں آپ کے نام کی ایک بڑی آواز ہے, بڑی گونج ہے. تو بتائیں مریضوں کا علاج یہاں پہ کیسے کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں 2004 میں نے وہاں پہ, کیونکہ میں پریزیڈنٹ بنا تھا اپنی مارکیٹ کا 2001 میں, اور 2004 میں نے سوچا کہ ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جو غریب مریضوں کے لیے بہتری لے کے آئے. تو میں نے ہولی فیملی کے ایم ایس سے رجوع کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو آفس دیتے ہیں. ہمارے حاجی صداقت علی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے تھے, وہ گھوم گھوم کے کام کرتے تھے غریب مریضوں کا. انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا اور اس طرف لے آئے. میں ینگ تھا بالکل, تو 27 سال عمر ہوگی میری. تو میں نے کہا مجھے آفس چاہیے تاکہ میں وہ غریب مریض, موٹو یہ تھا کہ غریب مریض آئے تو اس کو پہلے پروٹوکول دیا جائے, کیونکہ عزت نفس بڑی عجیب چیز ہے. عزت نفس آپ کو آدھی بیماری سے ختم ہو جاتی ہے جب آپ اس کو آپ پیار سے بات کریں گے, اس کو پروٹوکول دے کے لے کے جائیں گے آپ غریب آدمی کو. تو ہم نے سب سے پہلے کہا ہمیں ایک آفس چاہیے, اور ہم نے اپنے 2 لڑکے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں جی. وہ آتے ہیں, غریب مریض آتا ہے, اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ بڑے ڈاکٹر کو دکھایا جاتا ہے جو او پی ڈی میں بیٹھتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارا سارا عملہ جو ہے 20 سال ہو گئے, اب تو گھر لگتا ہے مجھے سارا ہاسپٹل بھی. آپ کا وائس چانسلر ہو گئے, آپ کے جو پرنسپل ہو گئے, آپ کے ایم ایس ہو گئے, تمام یہ آپ کے ڈاکٹرز ہو گئے, آپ کے نرسنگ سٹاف, اور آپ کا یہ جو سپروائزر کا سارا سٹاف ہوتا ہے, یہ بڑا خوبصورت طریقے سے کام کرتے ہیں. کیوں؟ ہم پیار دیتے ہیں, وہ پیار دیتے ہیں, ہر کوئی پیار کا. ہاں, یہ 3 چیزیں آپ اگر سمجھ لینا تو آپ ساری زندگی آسان ہو جائے گی. 3 چیزیں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ تقسیم کرنے سے بڑھتی ہیں. اب دولت تقسیم کرنے سے بڑھتی ہے, محبت تقسیم کرنے سے بڑھتی ہے, عزت تقسیم کرنے سے بڑھتی ہے. آپ نے معاشرے میں دینا شروع کر دیں گے, آپ کی اپنی عزت بڑھنی شروع کر دے گی. تو ہم نے وہاں شروع کیا الحمدللہ. اور پھر ہم وہاں پہ جب آتے ہیں تو اس کو جو ڈائگنوزس چاہیے ہوتے ہیں, جس کو ہم نے اس کا وہ علاج کروانا ہوتا ہے, جو علاج چاہے اس کو میڈیسن چاہیے, چاہے اس کو MRI چاہیے, چاہے اس کو ٹیسٹ چاہیے, وہ ہم سارا کروا کے پروٹوکول سے اس کو پھر بھیجتے ہیں. اور الحمدللہ آج 20 سال ہو گئے ہیں. اللہ کا بڑا کرم اور شکر ہے, ہمارا ادارہ چل رہا ہے. پورے پنجاب میں ایسوسیشن فار پیشنٹ ویلفیئر بنی ضرور ہیں, کام کوئی بھی نہیں کر رہا. الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے, اللہ نے جب تک توفیق دی ہم کرتے رہیں گے. اور آج اس کے علاوہ بھی ہم لوگ ایمبولینس سروس ہماری چل رہی ہے ہاسپٹلس کے اندر. اس کے علاوہ ہمارا جو ہے ڈائلسس مشینیں کبھی کم ہوئی تھیں, ہم نے وہ دیں. اور بھی چیزیں, بیڈ شیٹس, کفن ہم لوگ دیتے رہتے ہیں. یہ کسی پہ احسان نہیں ہے, یہ ہم اپنی ذات اپنے اللہ کے لیے صرف کر رہے ہیں. بتانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ موٹیویٹ کرنا لوگوں کو, کوئی بھی اچھے گھر کا بچہ ہے وہ اس طرف آنا چاہیے تاکہ معاشرے میں بہتری لے کے آئیں. 2020 میں میں نے 20 سال پہلے میں نے شروع کیا تھا. آج بہت بڑا تناور درخت بن چکا ہے الحمدللہ. آج تک ہم کم سے کم 20 سالوں میں 14-15 کروڑ روپے کی الحمدللہ ہم چیریٹی کر چکے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سیاسی وابستگی آپ کی استقامت پاکستان پارٹی کے ساتھ ہے, اور یہ سفر آپ اسی کشتی کے اندر بیٹھ کے طے کریں گے. اگر سیاسی وفاداریاں کبھی تبدیل کرنی پڑی تو کس سیاسی جماعت میں جائیں گے؟ اور آپ اگر برسر اقتدار آتے ہیں تو راولپنڈی کے لیے سب سے بڑا کون سا آپ کی نظر میں کام ہے جو سب سے پہلے ہونا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں آپ کو بات بتاؤں کہ کوئی پارٹیاں کوئی آپ کی وہ نہیں ہے کہ اگر آپ صحیح اپنے نظریات ہیں, یہ تو یہاں پہ نظریات کی پالیٹکس ہوگی دفن. اب آ گئی ہے پیسے کی, اور یا آپ کی کیا کہتے ہیں کہ چاپلوسی کرنے کا جو چل پڑا آپ کا نا, وہ چل پڑا ہے اس کا, وہ ہمیں بالکل پسند نہیں ہے. نظریات, میری نظریاتی پارٹی اس وقت استحکام پاکستان ہے. اس کے نام سے مجھے پیار ہے, اور اس کے کام سے جب تک یہ کہیں گے ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریں گے, ہمیں اس سے پیار ہے. جب ان کے نظریات تبدیل ہو جائیں گے گورنمنٹ میں آنے کے بعد, کیونکہ ان کو گورنمنٹ ملی نہیں ہے, تو اگر میرے نظریات کے مطابق یہ نہ چلے تو میں پارٹی چینج کر لوں گا. بڑی واضح بات کر رہا ہوں, میں پارٹی نہیں, میں نظریاتی ہوں. ہمیں پارٹیاں نہیں چاہیے, ہمیں نظریات چاہیے. یہ بھی بڑی عجیب بات, لوٹا کریسی نہیں ہے. ایسے لوگ جو ٹکٹ کے لیے, جو اس کے لیے اگر تبدیل کرتے ہیں تو میں اس کو لوٹا ضرور کروں گا, لیکن جو نظریاتی طور پہ اپنی پارٹیز کو چینج کرتے ہیں اور حکومت میں رہتے ہوئے تبدیل کرتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہیں.
کم لوگ ہیں، لیکن ہیں ایسے لوگ جو حکومت میں رہتے ہوئے اپنی نظریات کے بدولت اپنی پارٹی کو چینج کر دیتے ہیں کہ میرے نظریات پہ چلنی، تو نظریاتی طور پہ جو بھی ہوگا، جو میری اسے سوٹ کر رہا ہوگا، میری وہ پارٹی ہوگی، اور اس کے ساتھ نظریاتی کارکن کی حیثیت سے اس وقت آپ کام کر رہے ہیں. بہت سارے پنڈی کے ایسے سیاستدان بھی ہیں جنہوں نے تعلیمی اداروں کے حوالے سے دعوے کیے کہ انہیں میدان کھیلوں کے جو میدان ہے وہ بنانے کے حوالے سے دعوے کیے. آپ کی نظر میں پنڈی میں اس وقت کون سا بڑا ایسا کام ہے جو ہونا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں آپ کے اس فورم پہ بات ضرور کروں گا کہ کوئی کسی